یہ جو ایک بڑا سنگین مسئلہ چل رہا ہے ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے، اس پر میں کچھ آپ احباب تک معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کو سماعت کریں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یاد رہے کہ یہ بل سن 2018 میں جب عمران خان کی حکومت تھی، تب وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے یہ بل پاس کیا تھا، اور اس بل کی حمایت میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، اس کی حمایت کی تھی اس بل کی۔ ہاں، اس ایوان میں، وفاقی ایوان میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے ضرور مخالفت کی تھی اس بل کی سن 2018 میں، اور کہا تھا کہ یہ اسلام کے منافی بل ہے، لیکن ان کی صرف مخالفت ہی تھی، عملی کام انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ عملی کام اس وقت کچھ کر لیتے تو آج یہ نوبت ہم تک نہ پہنچتی۔ یاد رہے کہ اس بل میں جو خواجہ سراؤں کی تعریف کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مرد یا وہ عورتیں جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی جنس کے مخالف ہو، اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ اصل میں اس بل کے حوالے سے حقیقت ہے، اور یہ جان لیں کہ یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکسر منافی ہے۔ اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے اور عورتوں کے مخصوص مقامات یعنی واش رومز وغیرہ میں جا سکتا ہے، اور چونکہ قانون کی روح سے وہ ایک عورت ہے، مرد جو عورت بنا تھا، اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے، اور یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص نادرہ جا کر صرف یہ کہے کہ وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے تو نادرہ اسے عورت رجسٹر کر دے گا۔ اسی بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو افسوسناک بات ہے آپ احباب تک شاید پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اسی بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں اور عوام کو اس بات کی خبر ہی نہیں۔ بدقسمتی سے یہ اکثر یورپی ممالک میں بھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جنسی شناخت کا فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کے سپرد کیا کہ وہ میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ خواجہ سرا ہے یا یہ مرد ہے۔ احباب ذی وقار، اگر قوم لوط کے اس فتنے پر بر وقت قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رہے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گنہگار ہوں، بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ روکے، خاموش رہیں۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے، اب ٹائم چونکہ بہت کم ہے تو اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء کرام عوام کو آگاہ کریں، اور دوسرے نمبر پر جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ ہیں، جو متحرک لوگ ہیں، وہ اس پیغام کو عام کریں، اور تیسرے نمبر پر ہر بندہ جس کو یہ پیغام پہنچے وہ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، علاقے کو، محلے والوں کو، جہاں تک اس کی جان پہچان ہے وہ پہنچ سکتا ہے، ان سب کو اس کے بل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ یاد رہے اگر پارلیمانی کمیٹی نے بل کے حق میں فیصلہ دے دیا تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری یہ ہوگی سر پر کفن باندھ کر اس فیصلے کے خلاف باہر نکلیں، اور تب تک واپس نہ لوٹیں جب تک اس بل کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ ہم پر فائر کھول دی جائیں گی، ہمیں قید کر لیا جائے گا، ہمارے اوپر FIR ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمارا دین ہمیں بلا رہا ہے، اور اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے شرطی نظام کا جنازہ اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہم سب مستحق ہیں۔